الصلاة خير من النوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم محرم الحرام کی فضیلت بیان کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم جو فضیلتیں ہیں اس کا مختصر سا بیان آپ سب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہم جو بہت بڑے خطیب تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے. لیکن درود شریف کی ایک فضیلت میں آج بیان کروں گا کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشت اور اس کے حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں با کثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. تو ناظرین، درود شریف کو پابندی سے پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین، محرم الحرام میں سب سے جو بہترین دن ہے وہ عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کے روز. ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے. قاضی نے جوہر کے بعد آنے کو کہا. جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا. وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا. فقیر کا دل ٹوٹ گیا. وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو. اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے کہا، عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کر کے بتایا. کیا عاشورہ کا دن ہے؟ جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، آپ اپنی ضرورت بیان کریں. فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی. اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے. رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ. نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا. قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کا ہے؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہے. قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت ہی پریشان تھے. صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو. اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا. اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے. یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ عاشورہ کے دن کی برکتیں ہیں. تو عاشورہ کے دن ضرور آپ غریبوں کی مدد کریں، انشاءاللہ تعالی یہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی. پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے. اسے ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے. اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکات مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے. بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہ کھول دی تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں. نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کی آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام کی عبادت میں گزرے. امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا
عبادت پر ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان کی عبادت میں ہی لگا رہا۔ ہمارا سال یہ 31 سے نہیں شروع ہوتا جو بے حیائی پہ شروع ہو بے حیائی پہ ختم ہو، ہمارا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمیں اسلام درس دے رہا ہے کہ اسلام کی جو اہم چیز ہے وہ قربانی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، عبادت میں گزرے میری زندگی، عبادت میں گزرے میری زندگی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اب محرم الحرام کی دو اور فضائل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے کے روزے رکھوں، یعنی نفل روزے؟ تو ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرے کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ تو یہ دو فضیلت میں نے بیان کی۔ اب سنیے، ابھی اور بھی فضیلتیں ہیں، آپ سنتے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 اسروں یعنی 10 دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا آخری اسرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا اسرہ، محرم الحرام کا پہلا اسرہ، اس کی تعظیم ضرور کریں۔ اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشوراء کا نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا تھا، اس لیے اسے عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ اب یوم عاشوراء کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشوراء کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا نوح نذیر اللہ علیہ السلام کی کشتی زودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت یعنی توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشوراء کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو دور فرمائی۔ یوم عاشوراء کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ تو یہ 12 نبیوں کے قصے میں نے سنائے جو اسی دن انہیں طرح طرح کی فضیلتیں ملی۔ تو یہ عاشوراء کا دن بڑا فضیلتوں والا ہے۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشوراء کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور اسمدہ سرما لگایا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کا بیت اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشوراء ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟
یہودیوں نے کہا یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو اس کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم میں سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو عاشورہ کے دن کوشش کریں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے نبی پاک کی سنت بھی ہے اور حضرت موسیٰ کلیم کی بھی سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزے رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس پہ دو فرمان مصطفیٰ ہے۔ پہلا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا، یہ ارشاد میرے نبی پاک کا ہے۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشورہ کے پہلے رکھو یا عاشورہ کے بعد میں رکھو۔ اس سے یعنی عاشورہ کے دن رکھنے سے منع فرمایا گیا، جیسے اس میں فرمان ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد کے 1 دن میں رکھو، یعنی عاشورہ کے دن رکھو گے تو وہ تو یہودیوں والا طریقہ ہو جائے گا، لیکن اس کے مخالفت کرنے کے لیے حضور نے کہا یا تو اس سے پہلے رکھ لو یا تو عاشورہ کے بعد رکھو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن کی پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ، یعنی نبی پاک نے اس کو بڑی فضیلتیں دی، عاشورہ کا روزہ اور رمضان کے روزے کو۔ بہرحال رمضان کا روزہ تو فرض ہے سارے اہل ایمان پر۔ ناظرین، عاشورہ ایک ایسا مبارک دن ہے کہ انسان تو انسان، چرند و پرند حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کے چند آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ہے عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا قیس بن عباد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا حضرت سیدنا فاتح بن شقرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں روزانہ چوٹیوں کے لیے روٹی توڑ کر ڈالتا تھا، جب 10 محرم کا دن آتا تو چوٹیاں اسے نہ کھاتی۔ حضرت ابو الحسن علی بن عمر قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم کو چوٹیوں بھی روزہ رکھتی ہے۔ عباسی خلیفہ القدیر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے حضرت سیدنا ابو الحسن قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا 10 محرم کے دن چوٹیاں روزہ رکھتی ہیں۔ حضرت علامہ ابن نشیر الدین دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ وفات 842 ہجری میں لکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا، لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا آج وحشی جانور روزے سے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو ایک باغ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے، باغ کو گھیر لیا، ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا۔ جو ہی سورج غروب ہوا وہ وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی سب کچھ کھا گئے۔ اب ناظرین، یہ تو فضیلتیں ہیں، اور آئیے ہم کچھ دعائیں آج آپ کو بتا دیں کہ چاند کی پہلی رات کی دعا کیا ہے۔ تو سامعین، ہو سکے تو ہر ماہ چاند کی پہلی رات یہ دعا پڑھ لیجئے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ میرے ساتھ بھی آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔
اللہم احللہ علینا بالمؤمنین والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو یہ دعا ہر سال چاند دیکھتے آپ پڑھے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، جس میں آپ بھی پڑھیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام والرضوان من الرحمن وزوازم من الشیطان۔ تو یہ دعا آپ جو ہے نئے سال شروع ہو تو پڑھیں۔ تو اس میں جو چاند رات کی پہلی دعا ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ پاک اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرے کا ترجمہ بنتا ہے اے اللہ پاک اس کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی والا اور شیطان سے بچنے والا بنا۔ تو ایک دعا تھی چاند دیکھنے کی اور ایک دعا تھی نئے سال پر پڑھنے کی۔ تو یہ دعا آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی بھی برکت آپ کو ملے گی۔ اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو تمام تکلیفوں اور آفت سے بچنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں گے؟ حضرت سعد سلیم اللہ سہاجہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے، کون سی دعا آپ ضرور بغور سنیں اور ہو سکے تو کہیں نوٹ بھی کریں۔ تو کون سی دعا ہے؟ سبحان اللہ من المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزنات العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الصفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها أسأله السلامات برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ 12 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، پھر پی لیں، تمام تکلیفوں اور آفاتوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں اس کو ویڈیو کے اسکرین پر آپ کو دکھا دوں گا، تو آپ اس سے اسکرین شاٹ لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرش محرم الحرام جنتی صحابی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سال ثواب کا اہتمام کیجئے۔ اگر آپ ان حضرت عمر فاروق کا تفصیلی بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو میں ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ادھر آپ کو سارے صحابہ کی تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ شمعین عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات آئے تو غسل کیجئے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال کی بیماریوں میں حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی زوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں،
بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو، لہذا یہ نیک کام کیجئے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے، عاشوراء کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یوم عاشوراء ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہذا اس دن توبہ اور استغفار کیجئے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا مانگیے۔ یوم عاشوراء کو بالخصوص اسمدہ سرما لگائیں، اس کی برکت سے آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص یوم عاشوراء کی اسمدہ سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ زیارت قبور کیجئے اور ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ زیارت قبور یعنی اپنے قبرستان میں جائیں اور ان قبروں کی زیارت بھی کر لیں۔ ناظرین، مکی مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار 10 محرم الحرام کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ تو جو کہتے ہیں کہ جو انگوٹھا چومتے ہو یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے معاذ اللہ، تو مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق سے افضل کون ہے؟ تو یہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا اور کرتے سمے فرمایا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا جو تم میرے ابو بکر صدیق کی طرح کرے اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے صرف یوم عاشوراء کو نہیں بلکہ جب بھی نام محمد سنے تو انگوٹھا چومنے کی عادت ضرور بنائیے، انشاءاللہ ہمارے بھی گناہ ضرور بخش دیے جائیں گے۔ محترم حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ اب تک ہم نے جو بھی فضیلت بتائی ہے محرم الحرام کی، محرم الحرام میں ہی عاشوراء کا دن ہے اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس میں ہمیں ایک فلسفہ ملتا ہے کہ امام حسین جس مشن کے لیے نکلے وہ مشن کیا تھا؟ تو اس مشن کا مطلب یہ تھا کہ یزید کے ہاتھوں پہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ یزید حدود اللہ کو پامال کرتا تھا، اللہ کی حلال کرتا چیز کو حرام کر دیتا تھا اور اللہ کی حرام کرتا چیز کو حلال کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں نکلے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم یزید کے مقابلے میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت نبوت کا قاتل ہے، ایک یہ وجہ تو ہے ہی، لیکن وہ تو تب ہوا نا جب اس نے امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو شہید کیا۔ اس سے پہلے امام حسین کیوں نکلے اس کے مقابلے میں؟ کیونکہ یہ تو جب اس نے شہید کیا تب اہل بیت نبوت کا قاتل ہوا، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے وجہ یہی تھا کہ وہ اللہ کی حدودوں کا پامال کرتا تھا اور شراب نوشی، زناکاری سب کو اس نے عام کر دیا تھا اور ہر ایک بری خصلت اس میں موجود تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد اس نے تخت نشین وہ ہوا تو اس نے یہ سب ظلم شروع کر دیا تھا، اس لیے امام حسین نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے منع فرمایا اور اس نے پھر جو ظلم و غارت کی
اور آج تک اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا، اور میرے امام حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے امام حسین زندہ ہے، تم تو مر گئے یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ انشاءاللہ تعالی محرم کی بڑا ہی احترام کریں، عاشورہ کے دن کے روزہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ عاشورہ کے دن سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھیں، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی جو نبی پاک نے فرمایا۔ اب تک جو میں نے بیان کیا اس میں جو غلطی ہوئی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔